کیا ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسان کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اسی طرح عورت کے بغیر گھر بھی نہیں چل سکتا۔ ہم عورتوں کے بہت سارے رول ہوتے ہیں، ماں، بیٹی، بہو، بہن، بیوی، اور ہم سب اپنے تمام رولز میں لاجواب ہوتے ہیں۔ آپ نئی نویلی دلہن ہیں یا آپ کی شادی کو بہت عرصہ ہو چکا ہے، یہ ولاگ سب ہاؤس وائفز کے لیے ہے۔ ہر عورت ہی اچھی ہاؤس وائف ہوتی ہے اور اپنا بیسٹ دے رہی ہوتی ہے، پر کیا وہ اندر سے خوش ہوتی ہے؟ بس یہی پوائنٹ ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ دیکھیں، عورتوں کے جو گھر ہوتا ہے نا، وہ پورا گھر آپ کی ہاؤس وائف کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ سوچنا کہ ہر کام میں نے خود سے ہی کرنا ہے کیونکہ سب ہم پر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں، اور یہ پورے گھر کا کام ہی ہمیں گھبراہٹ اور بے چینی میں مبتلا کر کے رکھتا ہے۔ ڈیلی بیسس پر جو کام ہوتے ہیں نا، ان کی ذمہ داری سے نا ہم عورتوں میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ہمیں بات بات پر غصہ آ جاتا ہے، ہر وقت تنگ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا جو حل ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اپنے لیے ایک چھوٹی موٹی ہاؤس ہیلپ رکھ لیں۔ بھلے سارا دن کے لیے نہ رکھیں، لیکن صبح کے کاموں کے لیے یا دوپہر میں یا رات میں جب بھی آپ کو کمفرٹیبل ہو، اس کو 1-2 گھنٹے کے لیے آپ اپنے ساتھ کوئی ہاؤس ہیلپ رکھیں تاکہ زیادہ کاموں کی ذمہ داری کی وجہ سے آپ کے اندر چڑچڑا پن نہ آئے۔ اچھا، اگر ہر کوئی یہ افورڈ نہیں کر سکتا، ایون میں بھی اگر دیکھوں تو میں بھی ہاؤس ہیلپ کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل نہیں رہتی، تو پھر میں کیا کرتی ہوں، میں اپنے گھر کے کاموں کو ڈیوائیڈ کر لیتی ہوں اور فکس رکھتی ہوں۔ اس روٹین کو میں ہمیشہ پھر فالو کرتی ہوں۔ اگر میں نے دیکھیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دن میں میں نے ایک کمرہ صاف کرنا ہے، میں پورا گھر صاف نہیں کروں گی۔ ٹی وی لاؤنج روز ہوتا ہے، جہاں پر کامن ایریا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ روز صفائی ہوتی ہے، لیکن میں اگر گھر کے اندر 4 کمرے ہیں نا، میں ڈیلی بیسس پہ ان کمروں کو صاف نہیں کرتی۔ میں ایک دن ایک کمرہ کرتی ہوں، ایک دن ایک کمرہ کرتی ہوں۔ اسی طرح جب ہم کاموں کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں نا، تو ہمارے لیے کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور ہمارا کام جلدی نبٹ بھی جاتا ہے۔ ایک اچھی اور سمجھدار ہاؤس وائف وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی بیوی بنے، ماں نہ بنے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، ہم میں سے بہت ساری خواتین اپنے ہسبینڈس کو بات بات پر روکتی ہیں، یہ مت کرو، وہاں مت بیٹھو، یہاں مت، یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، کپڑے گندے ہو جائیں گے، مطلب بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے لگ جاتے ہیں ہم۔ یہ ہسبینڈ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اور ایک بار ذرا آپ یہ خود پر اپلائی کر کے دیکھیں کہ آپ اتنی روک ٹوک میں رہ کر اپنی، مطلب آپ کو برداشت ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی اتنی زیادہ روک ٹوک کرے کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ؟ نہیں نا۔ تو اسی طرح ہسبینڈ کو بھی آپ زیادہ روکے ٹوکے نہیں، کیونکہ آپ جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح کرتی ہیں نا، تو آپ کا ہسبینڈ آپ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک تہذیب اور تمیز سے بات کریں، رسپیکٹ فلی وے میں۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہسبینڈ چائے بنانے کا کہتے ہیں چھٹی کا دن ہو یا کبھی موڈ اچھا ہو، تو اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں رہنے ہی دیں، آپ نے جو کچن میں جا کے حشر کرنا ہے نا، اس سے تو بہتر ہے کہ میں خود ہی بنا لوں گی۔ مطلب ان کو اپنے گھر میں بھی اتنی آزادی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے اگر کچن کو گندا کرنا چاہیں تو کر سکیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہم نے ہی صاف کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو بلا وجہ اپنے رشتے میں مت آنے دیں۔ تھوڑی سی آزادی ایک دوسرے کو دیں، بلا وجہ کی روک ٹوک شوہر کو آپ سے بہت دور لے جاتی ہے۔ پھر اپنے اور اپنے شوہر کی کسی بھی بات کو آپ کبھی بھی کسی سے بھی ڈسکس نہ کریں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے میں کہتی ہوں آپ کے گھر والے ہوں، چاہے آپ کا کوئی دوست ہو، چاہے آپ کا جو ہے کوئی بھی ہو، اپنی بات، اپنے شوہر کی خاص کر بات جو ہے وہ آپ کسی سے بھی ڈسکس نہ کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ جس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے وہ سوائے شوہر کے سب کو پتہ ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ جب اس طرح کا کوئی مسئلہ، چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور بات جو ہے وہ بہت آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اپنے اور اپنے ہسبینڈ کی بات کو ہمیشہ پرائیویٹ رکھیں۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سے نہیں برداشت ہو رہا ہوتا تو آپ اپنی کسی ایسی دوست کے ساتھ شیئر کریں جس کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ آپ کے ساتھ لوئل ہے، ہمیشہ آپ کے جو زخم ہے ان پہ کبھی بھی نمک نہیں چھڑکے گی، آپ کا ساتھ دے گی، آپ کو سمجھے گی، تب تو آپ شیئر کر لیں۔ لیکن
کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں نا کسی سے بھی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپس میں بیٹھ کے اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے سلجھانے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی دوسرا یقین کریں آپ کے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو۔ ایک اور چیز، اپنے ہسبینڈ کو نا سپیس دیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا ہسبینڈ تھکا ہارا گھر آئے تو فوراً سے آپ اپنے مسئلوں کی نا ایک لسٹ لے کر بیٹھ جائیں، اور ان کا پہلے ہی موڈ خراب ہو باہر سے کسی بات پر، اور گھر آتے ہی آپ جو ہے اپنے مسائل انہیں بتانا شروع کر دیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہسبینڈ گھر آتا ہے نا، تھکا ہارا ہوا آتا ہے بیچارہ، اس کو تھوڑا سا جو ہے نا سیٹلڈ ہونے دیں۔ اس کو ٹائم لگے گا، کیونکہ باہر کی تھکن اس نے گھر میں ہی آ کے اتارنی ہے نا۔ یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، جو کہ کامن ہے، ہر میاں بیوی میں ہوتی ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ بس ابھی لڑائی ہوئی ہے نا تو ابھی میرا ہسبینڈ آ کے نا مجھے منا لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں اگر آپ کو بتاؤں، میرے ہسبینڈ کو نا جب کبھی غصہ آ جائے نا تو کبھی کبھی 2 2 3 3 دن لگ جاتے ہیں، وہ اپنے غصے کو کام ڈاؤن نہیں کر پاتے۔ تو مجھے پتہ ہے کہ ان کو سیٹلڈ ہونے کے لیے ٹائم چاہیے، میں ان کو ان کی وہ سپیس دیتی ہوں۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچتی کہ بس ابھی میری لڑائی ہوئی ہے نا تو فوراً سے مجھے منانے آ جائیں۔ اس سے نا کچھ نہیں ہوتا، صرف اپنی لائف میں نا پرابلمز بڑھتی ہیں۔ جب آپ اپنے ہسبینڈ کو سپیس دیتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہونا شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنی باتیں بھی شیئر کرتے ہیں، اپنے مسئلے بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ نا آپ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ ہم عورتوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم مائیں تو بن جاتی ہیں، لیکن اپنے ہسبینڈ کی دوست بننے میں نا ہم بہت دیر کر دیتی ہیں۔ گھر میں جب ہم رہتے ہیں تو مہمان بھی آتے جاتے ہیں، مہمان کہیں سے بھی آئیں، آپ کی طرف سے آئیں یا آپ کے سسرال والے آئیں، آپ کے دوست، آپ کے ہسبینڈ کے دوستوں کی فیملی انوائٹیڈ ہو، ہمیشہ نا اپنے آپ کو نا ایک اچھی ہوسٹ بنائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کی مرضی کے مہمان آئے تو آپ خوش ہیں، اور اگر آپ کے جو آپ کو اچھے نہیں لگتے وہ لوگ آ گئے تو اس پہ آپ منہ بنا کر بیٹھ جائیں۔ دیکھیں، آپ نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کے کس عمل سے خوش ہوتا ہے، آپ نے پھر وہ کرنا ہے۔ آپ کا سسرال اگر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ ویسا سلوک شروع کر دیں۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو دیکھیں، اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنے رویے کو اچھا رکھتی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ایک اچھے طریقے سے ان سے ملتی ہیں، ان کو اٹھاتی ہیں، بٹھاتی ہیں، اچھا کھانا کھلاتی ہیں، تو یقین کریں یہ آپ کی زندگی کو آسان بنا رہا ہے، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کے آ رہا ہے۔ جو کام وہ لوگ بگاڑ رہے ہیں اس سے آپ کا کچھ نہیں جا رہا۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو نا ایک اچھی ہوسٹ بنائیں۔ یہ نہیں کہ کسی کے آنے پہ منہ بنا لیا اور کسی کے آنے پہ جو ہے نا وہ آپ خوش ہو کر اچھی اچھی دعوتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک اچھی اور سمجھدار ہاؤس وائف کو نا ہمیشہ اپنا بجٹ مینیج کرنا آنا چاہیے، اور وہ ایسے مینیج کرے کہ مہینے کے آخر تک نا آپ کے پاس بیسک نیڈز ہوتی ہیں نا، جو ان کے لیے پیسے بچے ہوئے ہوں۔ بجٹ کو جب آپ مینیج کرتی ہیں نا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے اوپر پھر کوئی وقت آتا ہے نا تو ہمیں کسی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ ہمارے پاس اپنی اتنی سیونگ ہوتی ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی موٹے جو پریشانیاں ہیں ان کو ٹیکل کر سکیں۔ جب آپ اچھی طرح مینیج کرتے ہیں نا بجٹ کو، تو آپ کی نا فضول خرچی رک جاتی ہے، آپ کے گھر میں ایکسٹرا چیزیں نہیں آتی۔ اور ہمیشہ جب بھی ہم لوگ بازار جاتے ہیں نا، ہماری عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا لے آتے ہیں۔ بھئی ونڈو شاپنگ نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہم کچھ نہ کچھ خرید کر ہی لائیں۔ ہم ونڈو شاپنگ کر کے بھی اپنے دل کو خوش کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ ہمارا بس بجٹ آؤٹ نہ ہو رہا ہو۔ اچھی جو گھرداری ہے نا وہ آپ کے بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جتنا اچھا آپ بجٹ کو مینیج کریں گی، گھر اتنے اچھے طریقے سے آپ چلا پائیں گی۔ پھر آتا ہے گھر کے ماحول کو پیسفل رکھنا۔ یہ بھی نا اچھی ہاؤس وائف ہونے کی علامت ہے، اور یہ تب ہوگا جب آپ خوش رہیں گی، اور خوشی تب ملتی ہے جب آپ گھر کو اپنی مینجمنٹ کے حساب سے چلائیں گے۔ صبح کے کام نہ رات کو ہی کر کے رکھیں، جیسے ہسبینڈ کے آفس کے کپڑے، جوتے، بچوں کے یونیفارم، لنچ باکس کی تیاری، تاکہ صبح کو نا آپ کو بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ نہ تو شوہر کا موڈ آف ہوگا اس سے، اور نہ ہی آپ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوگی۔ کام کو پھیلائیں مت، خود مطلب ایسا نہ کریں کہ ایک کام پڑا ہے تو پڑا ہے، آج کروں گی، کل کروں گی، پرسوں کروں گی، یہ سوچ کے کام کو مت چھوڑیں۔ ہاتھ کے ہاتھ کاموں کو نہ نپٹانے کی کوشش کریں۔ گھر پھیلا ہوا
میں نے دیکھا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ نا ہم نا کچھ عورتیں نا گھر کو پھیلا کر رکھتی ہیں، مطلب ایک کام اگر ہم نے کپڑے دھو لیے تو اسی دن ہم اسے طے نہیں کریں گے، پھر دیکھیں گے اس کو کہ وقت ملے گا تو کریں گے، نہیں، آپ نے گھر کو پھیلانا نہیں ہے۔ اگر کپڑے ہیں تو آپ اسی وقت جو ہے ان کو طے کر لیں، اگر آئرن کے لیے دینا ہے آئرن کے لیے دے دیں، یا خود استری کرنے ہیں 1-2 سوٹ کر کے رکھ دیں، تاکہ آپ کا کام نہ پھیلے نہیں بلا وجہ ادھر ادھر جو کپڑے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں نا گھر میں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز کبھی بھی ٹائم پہ نہیں ملتی، اور جب یہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے نا، یہ سب سے زیادہ جو ہے نا صبح کے ٹائم میں، خاص کر کے جب کسی کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی نا، تو ہر کوئی آپ کو آواز دے رہا ہوتا ہے، ادھر سے آپ نے کچن کو بھی سنبھالنا ہے اور ادھر سے آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالنا ہے، تو آپ اچھی مینجمنٹ کریں تاکہ آپ کا گھر جو ہے وہ آپ کے حساب سے چلے۔ اکثر جب ہمارے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، اور کام کرتے کرتے نا ہمیں لگنے لگ جاتا ہے کہ ہم تو فضول ہیں، کسی کو ہماری پرواہ نہیں، کچھ بھی کر لیں کسی کو نظر نہیں آتا، ایسا مت سوچیں۔ یہ دیکھیں، یہ تو شیطان ہے جو آپ کو بہکا رہا ہے۔ عورت کو اللہ نے بنایا ہی گھر کے لیے ہے، جیسے مرد کو باہر جا کر روزی کمانے کے لیے بنایا ہے، جیسا کہ کام آپ نے سنا ہوگا کہ جس کا کام اس کو ساجے، تو اپنے اپنے کاموں کی ذمہ داری کو سمجھیں، اور بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ میں فضول ہوں، میرے کسی کام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ کے اوپر آپ کے گھر کی ذمہ داری ہے، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسی طرح جو گھر کا ماحول ہے نا وہ پرسکون رہتا ہے، گھر میں خوشحالی آتی ہے، آپ سکون سے اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے کاموں کو نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہ کریں کہ میں تو سارا دن یہ کرتی ہوں اور مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں نا آپ کے گھر میں بے سکونی لاتی ہیں، اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا اپنے کاموں کو کسی کے کاموں سے کمپیئر کرنے کا۔ پھر آتی ہے بچوں کی پرورش، یہ بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا کھلانا، اچھا پلانا، ہر ڈیمانڈ پوری کرنا، یہ سب پرورش کا حصہ تو ہوتے ہیں، پر زندگی گزارنے کا مقصد نہیں۔ اپنے بچوں کو گڈ مینرز سکھائیں، بچوں کو سکھائیں کہ فضول گفتگو کا حصہ نہ بنیں، بڑوں کی باتوں میں دخل اندازی نہ کریں، فیملی پولیٹکس سے نہ اپنے بچوں کو کوسوں میل دور رکھیں۔ میں نے نہ دیکھا ہے اکثر مائیں نہ بچوں کو ہی کہتی ہیں کہ جاؤ سن کر آؤ فلاں شخص ہمارے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، تو بچے نا چھپ چھپ کے سننے کی عادت ہو جاتی ہے انہیں، تو ایسے نہ کریں۔ وقتی طور پر تو شاید آپ کو احساس نہ ہو رہا ہو کہ یہ کتنا آپ کے بچے کے لیے کتنا خطرناک ہے، لیکن آگے چل کر یہی عادتیں جو ہے نا آپ کے بچے کو نیگیٹو پرسن بنا دیتی ہیں، تو ایسے نہ کریں۔ اپنے بچوں کے ساتھ نا اس طرح کا کوئی جو ہے نا مذاق میں بھی وہ نہ کریں کہ بچوں کو کہیں کہ کسی کی بات سن کر آؤ، یا انہیں کسی فیملی پولیٹکس میں انوالو کریں۔ سب سے لاسٹ میں اپنا خیال رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم اپنا خیال نہیں نہ رکھتے تو ہم کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیں دوسرا شخص تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، دوسری ہاؤس وائف تو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنا خیال نہیں نہ رکھتے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو بس یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایک اچھی ہاؤس وائف اور ایک جو پرسکون ماحول دیتی ہیں گھر کا۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔